بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہاں پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ نے انسان کو احسان تکوین پر خلق فرمایا۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے، تو ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہیں؟ ایک جگہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر اس انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ تو آخر وہ کون سی اللہ کی نشانیاں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہیں؟ اگر انسان اس دنیا میں پیدا بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے آیا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ آج اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے اس میں بڑے بڑے فلاسفر، دانشور، صوفی، سنت، فقیر، درویش سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے اندر کی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف مذاہب نے مختلف مشقیں اور ریاستیں کی جاتی ہیں۔ ان مشقوں اور ریاستوں کو کچھ لوگ سیلف اویئرنیس، عرفان نفس، عرفان ذات یا خودی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے ہیں اور جو سب منزل ایک ہی ہے۔ یہ ایک خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسب سے نہیں بلکہ مالک کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے دانشور کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ ناظرین، ایمان کی طاقت انسان کو جنات تک تو پہنچا سکتی ہے، لیکن جو راستہ اللہ تک جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جسے ملتا ہے اس کے اندر سے اس علم کی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم بڑے بڑے فلاسفرز اور دانشوروں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ فلسفی ہمیشہ اپنے عقل سے سوچتا ہے اور سوجھ بوجھ سے مختلف قیاس آرائیاں کرتا ہے، جبکہ اہل علم کی بات اس کا ذاتی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل عرفان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ نے 18,000 جہاں اب انہی اہل عرفان کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ بنا عرفان حاصل کیے ان جہانوں تک رسائی ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مر جاتی ہے، چاہے وہ بھیڑ بکریاں یا جنگلی جانور ہوں یا پیڑ پودے، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ چنگیز خان، کبھی ہٹلر، کبھی یزید، کبھی فرعون بن کر جاتا ہے، یا کبھی وہ رومی، اقبال، بزید، بسطامی، صوفی، سنت، فقیر، درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ اگر گرنے پر آئے تو اسفل سافلین سے گر جاتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آئے تو قلندر کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی انسان کبھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی سوچ بتا کرتا ہے جہاں سے اسے معرفت الہی عطا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو دولت، شہرت سب کما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ ستاروں کے پرے کون کون سے جہاں پوشیدہ ہیں؟ یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کر لیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس لیے روح کی پیاس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن انسان کا سارا دھیان اس کے ظاہری جسم پر ہے۔ انسان اپنے ظاہری جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے۔
اس لیے ظالم اور جاہل ہے کہ اپنی روح پر ظلم کرتا ہے اور اسے خالق حقیقی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو اسے بے قرار رہنے لگتا ہے، اور یہ بے قراری ایسی ہے جیسے میڈیکل سائنس میں انگزائٹی، ہائپرٹینشن اور ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان جسم کے علاج میں لگا رہتا ہے، ڈاکٹرز اور سائیکٹرسٹ کے پاس جا جا کر ایک دن تھک جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس پہ اللہ مہربان ہو گیا ہے جس نے اس کو کھوج میں لگا دیا ہے۔ یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں پیدا ہو جائے، جس کو اللہ کی لگن لگ جائے، وہ اس پزل کو ایک دن حل کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے، جس کے بارے میں حضرت میرا بیگ فرماتے ہیں، پھیکا پھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹڑی لال، گرا کھولنا جانت نہیں، اس لیے ہے کنگال۔ اللہ کا یہ بیج ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہندو، سکھ، عیسائی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو عیسائی، مسلم یا ہندو بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے شریعت کی تعلیم کے بعد طریقت، حقیقت اور معرفت کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش کی۔ مرشد اس بیج کے لیے ایک خاص زمین تیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کرنی شروع کرتا ہے۔ ایک دن وہ بیج کومپل کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ بو جب پھوٹتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہوتا تو کیا انسان کی جرت کی وہ عبادت نہ کرتا؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ انسان کو اس نے اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا ہے، اور جو لوگ اسے پہچان لیتے ہیں انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ موت قبل انتا موت کے مشتاق ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور موت انہیں ایک خوبصورت چیز دکھائی دیتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ انہیں اس جسم کی کیسے آزاد ہونا ہے، اور اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی، اور ان کی اصل ہے یہ جسم جو دکھائی دے رہا ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ مٹی سے بنا ہے اور ایک دن مٹی میں چلا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے جو راز عرفان ذات سے کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خود کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ انسان کو صرف اپنی شارک تک پہنچنا ہے، لیکن بات تو یہ بھی طے ہے کہ بنا رہنمائی کے انسان اپنی شہرک تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ انسان کا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ہے۔ جو لوگ یہ سفر طے کر لیتے ہیں وہی مطمئن ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ اطمینان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ دین کے تمام بڑے رکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پریکٹس ہیں، راستہ ہیں، لیکن منزل نہیں ہے۔ منزل کچھ اور ہے، اور بنا کسی گائیڈ کے آپ اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بھٹکتے رہیں گے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ کا راز پا جائیں گے، اور اس دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی معرفت کا راستہ عطا فرمائے اور آپ کے گھروں میں سکون اور اطمینان پیدا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین یا رب العالمین۔